کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ آج اکٹھے مل بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو کچھ ہوا اس کے سارے پہلو آپ کے سامنے رکھوں، اور الیکشن کے دن سے لے کر آج تک جو ہم نے کیا وہ آپ تمام قائدین کو میں بتا دوں کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں انہوں نے کیا کیا، اور آگے ہمارا کیا لائے عمل ہے۔ ایک تو جب صبح 8 بجے پہلی لڑائی ہوئی، ہمارے سابق امیدوار اسمبلی چودھری اقبال صاحب کو لاٹھیوں کے وار سے زخمی کیا گیا اور اس پولنگ سٹیشن پر قبضہ کیا گیا۔ اس وقت میں گھر میں ایز یوزول تیار ہو رہا تھا اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اس کے بعد میرا پروگرام تھا کہ میں اس ایریے میں جاؤں گا اور ادھر بھی ٹور لگا کر حالات کا جائزہ لوں گا۔ لیکن جب وہ لڑائی ہوئی، مجھے اطلاع ہوئی، تو ہم نے فوراً تیاری باندھی کہ ہم فوراً ادھر پہنچتے ہیں۔ تو ابھی میں تیار ہو رہا تھا کہ ہمیں دوسری خبر آ گئی کہ ہمارے 2 لوگ شہید کر دیے گئے۔ مجھے یہ سن کر جیسے آپ لوگوں کو ظاہر صدمہ پہنچا، پورے حلقے کے اندر ایک ماتم برپا ہوگی۔ میرے لیے بھی یہ بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا کہ میں الیکشن تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے نہیں، ان کو شہید کرانے کے لیے نہیں۔ تو مشکل وقت تھا۔ ادھر سے ادھر کا جو سفر ہے نارملی 45 منٹ لگتے ہیں، اس دن ہم نے 25 منٹ میں طے کیا۔ اور جب میں وہاں پہنچا، لواحقین کا حال دیکھا، زخمیوں کو دیکھا، تو یقین جانے کہ میرے اندر بھی صبر ختم ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ اس ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر ساتھیوں کے سمجھانے پر ہم نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس سے بڑی کیا مثال مل سکتی ہے کہ وہاں جو گاڑی استعمال ہوئی وہاں کھڑی تھی، اس کو کسی نے پتھر تک نہیں مارا۔ میں اس گاڑی کو آگ لگا رہے تھے، دفتروں کو آگ لگا رہے تھے، یاسین کے گھر آگ لگانے کے لیے لوگ تیار تھے، ہمارے پاس بھی لوگ پہنچ چکے تھے، لیکن میں نے سب کو روکا اور میں نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ پھر میرے پاس چوائس یہ تھی کہ میں یا الیکشن لڑتا یا اس دن ان اپنے شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا، ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا، ان کو ٹائم دیتا۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اپنے ساتھیوں کے خون پر 100 سیٹ قربان، ایسی 100 سیٹ قربان ہو جانی چاہیے۔ پھر جب 2 باریاں پڑی ہوں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں سیٹ پہ، میرے لیے میرے ساتھی جو ہیں ان کا خون، ان کے لواحقین جو ہے وہ افضل ہیں۔ مجھے پتا ہے میرے کچھ ساتھیوں کی دل آزاری ہوئی اس فیصلے سے، وہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے نون اور پی پی والے ٹھپے لگا رہے تھے، ہمارے پاس لوگ بھی تھے، وسائل بھی تھے، ہمیں بھی لگانے چاہیے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز انسانیت ہے۔ اگر مجھے آپ کے خون کی ہمدردی نہیں ہے، مجھے آپ کے نقصان کی ہمدردی نہیں ہے، تو پھر میں اسمبلی ممبر بن جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ کسی کے خون پر اسمبلی ممبر بننا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس وقت کا یہ فیصلہ تھا کہ اب ہم ان لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے 6 بجے تک میں ادھر رہا، اور اس کا فائدہ جن لوگوں نے اٹھایا، گٹھیا کام کیا۔ اس وجہ سے آج ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے، اگر ان کے بھی شہید ہوتے تو میں کبھی بھی اپنے کسی ساتھی کو ٹھپا لگانے کا نہ کرتا۔ اور آپ سب پر مجھے فخر ہے، آپ سب نے مجھے الیکشن جتوا دیا ہے۔ جو ووٹ آپ نے مجھے دلوائے ہیں وہ ٹھپے والے نہیں، اور آپ نے مجھے اسمبلی ممبر بنا دیا ہے، اور اسمبلی ممبر وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ حلقے کی عوام ہوتی ہے۔ تو حلقے کی عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے 2 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اتنے ووٹ ڈلوانے یہ جیت سے کم نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھپا نہ لگاتے تو پھر بھی ہم 5000 کی لیڈ سے جیت گئے تھے۔ میں آپ سب ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں،
جس جوان مردی سے، جس ہمت سے کلاشنکوفوں کی چھاؤں میں، گولیوں کی بچھاڑ کی چھاؤں میں آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، آپ نے نہ میری بلکہ اس حلقے کی عوام کی لاج بھی رکھی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کی حکومت بن گئی، یہ جو سارا پروسیس تھا، یہ جو ساری لڑائی تھی، یہ اس چیز کی تھی، یہ جو الیکشن تھا، یہ جو کمپین تھی کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے، اپنے لوگوں کے کام کاج کریں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو وعدے آپ نے لوگوں سے کیے ہیں ووٹوں کے مطابق، وہ وعدے انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ لوگ اب حکومت میں ہیں، 25 تاریخ آپ اپوزیشن میں تھے، آج آپ حکومت میں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو باتیں میں نے اپنی کمپین میں کی، میرے ساتھیوں نے آپ نے کمپین میں کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وعدے پورے کرنے کی ہم ہر کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم سرخرو ہوں گے۔ جہاں تک ہمارے شہداء کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پر ہم نے اپنے شہداء کے خون کے لیے فریاد کی، اور عمران خان صاحب نے خود فون بھی کیا، ٹویٹ بھی کیا، اور ان کی بھی، ہماری پاکستان حکومت کے جتنے وزراء تھے، سب کی جتنی اسٹیبلشمنٹ تھی پاکستان کی، ساری نے جس وقت ہم باڑیاں لے کر گئے تو انہوں نے اس قدر ہمیں پروٹوکول دیا، اس قدر ہمدردی کا اظہار کیا، میں ان کا بھی، عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے لیے سیٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میرے لیے آپ لوگوں کے کام، آپ کے بچوں کا مستقبل اور آپ کے مستقبل کے لیے میں لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لڑتا رہوں گا، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ یہ خبر سننے والے ہیں کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے آج کے بعد پھر کمپین شروع کر دی ہے۔ آپ لوگوں نے کمپین کی، کوشش کی، آپ یہ مت بھولیں کہ ہم نے 6000 سے شروع کی تھی، 6500 ووٹ پچھلے الیکشن میں، تو آپ نے 300 گنا اس کا میں اضافہ کیا، 18000 پر چلے گی۔ اگر شہید نہ ہوتے ہمارے تو ہم یہ الیکشن 6000 کی لیڈ سے جیت گئے تھے، لیکن اب دوبارہ انتخابی عمل اس حلقے میں ہونے والا ہے، ہماری ریٹ پیٹیشن چلی گئی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ سیالکوٹ کے ایک حلقے میں بھی ایک قتل ہوا تھا، وہاں دوبارہ الیکشن ہوئے تھے، یہاں 2 شہید ہوئے، اور اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب کی بار اتنی شرافت بھی اچھی نہیں، اتنی شرافت بھی اچھی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے لوگوں کو مار کر چلا جائے۔ آپ نے سٹینڈ کرنا ہے، میں سٹینڈ کروں گا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں لڑوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکیلا لڑوں گا۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، میری طاقت میں اضافہ ہے۔ ہم نے جس ناانصافی کے خلاف جہاد شروع کیا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حلقے کے لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، انہوں نے ہمارا پیغام سن لیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ اب ہمارے جو کام ہوں گے اس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ہر پولنگ سٹیشن پر ایک کمیٹی ہوگی جو آپ لوگ بنائیں گے۔ آج ہمارا رزلٹ آ چکا ہے، میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہر پولنگ سٹیشن کا رزلٹ میرے پاس ہے، آپ ہر پولنگ سٹیشن پر 3 سے 4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائیں مشاورت سے۔ جو یہاں بھرتیاں ہوں گی، میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے ہر حلقے سے زیادہ بھرتیاں یہاں ہوں گی، زیادہ سکیمیں یہاں آئیں گی، اس کے لیے بھی میں اپنی اس بات پر قائم ہوں۔
یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسلام آباد میں آپ کا کیس کیسے لڑتا ہوں، مظفر آباد کیسے لڑتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے جو کمیٹیز بنانی ہے، ان کمیٹیز میں ایسے لوگوں کو رکھیں جو فیئر ہوں، جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا کوئی پی آر او نہیں ہوگا جو آپ کے کام کروائے گا۔ آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج حکومت بن گئی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی کمیٹی ہوگی، آپ جو علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کام آپ خود کروائیں گے، پیسے گورنمنٹ دے گی۔ اس کے علاوہ جو تھانہ کچہری ہے یہ اب درست ہوگا، اس میں آپ کی سنی جائے گی۔ جو ایس ایچ او، جو تحصیلدار، جو ڈی سی، جو ایس پی آپ کی نہیں سنتا، میں سمجھوں گا کہ وہ میری بھی نہیں سن رہا۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کرواتے، آپ سب اچھے لوگ ہیں، میری ٹیم میں سب اچھے شریف شرفا لوگ ہیں، اور اس میں آپ سب لوگوں نے سٹینڈ کرنا ہے، حق کے لیے لڑنا ہے۔ ہم نے یہ جو نظام چینج کیا ہے اس الیکشن میں، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ حلقہ نمبر 5 چڑی کی عوام جو ہے وہ اب تحریک انصاف میں ہمارے ساتھ آ چکی ہے۔ اس عوام کو تحفظ دینا ہے، اس حوالے سے آپ سب لوگ بااختیار ہوں گے۔ میری یہی بات تھی کہ آپ بااختیار ہوں گے، میں آپ کے گارڈین کی طرح اوپر سے چیک کروں گا۔ میری ذمہ داری صرف آپ کی رہنمائی کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں محلے، اپنے علاقے کے جن بچوں کو کوئی نوکریاں چاہیے، جن بیٹیوں ہماری کو نوکری چاہیے، ان کا انشاءاللہ تعالی ہم میرٹ پر نوکریاں دیں گے۔ جو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس ہیں اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کہ وہ ہر برادری، ہر قبیلے کا خیال رکھا جائے گا۔ اس میں بھی میری اور میرے ساتھیوں کی، جب میں ساتھی کہتا ہوں تو آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا آگے ساتھی جو آئیں، ہمارے جو ساتھی ایڈجسٹ ہوں گے، میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اگر میں اسمبلی ممبر ہوتا ابھی تو پھر تو اور زیادہ ہوتے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں سوچنا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا۔ میں جو بھی مانگوں گا حکومت سے وہ آپ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے مانگوں گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا پیار چاہیے، جو پیار آپ نے 25 جولائی کو مجھے دیا ہے۔ دوسرا، ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی وقت بھی یہاں الیکشن اناؤنس ہو سکتا ہے۔ ہم نے پرامن رہنا ہے، پرامن رہ کے ہم نے اتنے ووٹ لیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر آ کر کوئی سوار ہو جائے۔ میری اب پوری نظر ہو کس چیز پر، کسی میری ساتھی کی عزت، اگر کوئی دھجیاں اکھاڑتا ہے، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میں سمجھوں گا کہ وہ میری بے عزتی ہے۔ آپ سب لوگ اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، اور آج کے بعد پلیز کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی کمپین شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اسمبلی میں جاؤں گا، میں آلریڈی اسمبلی میں ہوں، یہ آپ جان لیں کہ آپ نے مجھے بھیج دیا ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ تجدید عہد کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اسمبلی میں جائیں گے۔ اور میں ان ساتھیوں سے جنہوں نے دھاندلی کی ہے، میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ 2 جانیں ہماری لی، دونوں جماعتوں نے تھپے لگائے، جبر سے، ظلم سے، لوگوں کی مرضی کے خلاف۔ اسمبلی ممبر کیا ہوتا ہے؟ اسمبلی ممبر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے، اور عوام ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں آپ سب سے ایک اور چیز کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ کو پتا ہے کتنے قتل پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن 6 دن کے اندر جو ملزمین تھے، جو ملزمان تھے، جو ایف آئی آر میں نامزد تھے، وہ سارے گرفتار ہوئے 6 دن کے اندر۔ اس میں بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا، قانون کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جو بھی سزا ہوگی وہ قانون دے گا۔ یہی قانون برا نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی، ہم نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے۔ اور میں آپ تمام ساتھیوں سے
یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ ہماری ہر چیز پر نظر ہے. اس دن بھی ہمارے پاس موقع تھا یہ سیٹ چھیننے کا. میں بھی ٹھپے لگا سکتا تھا. جہاں میں کھڑا تھا 500 آدمی میرے ساتھ تھا. اگر میں جس طرف بھی منہ کرتا کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. لیکن اگر میں نے یہ ایسا کیا ہوتا تو آج سینہ تان کے میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا. میں سینہ تان کے کھڑا ہوں. اس وجہ سے سینہ تان کے کھڑا ہوں کہ ہم حق کے لیے نکلیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ابھی نیکسٹ جو آنے والے دن ہیں اس میں کسی دن بھی آپ کو یہ خبر ہو جائے گی کہ یہاں ری الیکشن ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پر جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے وعدہ کیا ہوا تھا ان کے پاس دوبارہ جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ اس قاتل نظام کے ساتھ ہیں. جو قاتل ہوگا اس کے ساتھ جو چلے گا وہ قاتل کروائے گا. جو ٹھپا لگائیں گے ٹھپا لگا کے جیتنا چاہتے ہیں وہ ایسا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر بھی ہم الیکشن جیت جائیں گے. ایسا کرنا ہو تو آپ کتنے ساتھی ہیں. آپ سب کو میں الیکشن والے دن بڑھا دوں ایک سائڈ پہ ہم شروع کریں تو پوری یونین کو اسے اٹھا کے لے جائیں. لیکن یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے. یہ انسانیت نہیں ہے. یہ جانوروں کا سٹائل ہے. یہ پرانا نظام ہے. ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. ہم نے حلقے کے اندر آپ کی صورت میں ایسی ابھی قیادت آ گئی ہے ہمارے پاس. آج تحریک انصاف نے لوگوں کو قیادت دے دی ہے. آپ نے ہر گاؤں محلے میں فائٹ کر کے اپنا آپ بنوا لیا ہے. اب آپ لیڈر ہیں اور آپ کو لیڈر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ اور مجھے یقین ہے کہ آپ حق کے لیے لڑیں گے. اور حکومت میں اس موقع پر صدر محمد عبدالقیوم نیازی صاحب کا کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی. خان صاحب کا اعتماد پر ہمارا ان پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے حلقے کے میرے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بھی سنیں گے. اور ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں اچھے تعلق ان کے ساتھ. یہ سیاست ہے. اس سیاست کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ لوگ پریشان تھے کہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جو لیڈر فیصلہ کرتا ہے کئی بار ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی کو پسند آئے. لیکن ہم ایک پارٹی ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ہو آپ میں سے سارے نہیں ہوں گے. چند لوگ جو ہوں گے وہ کہیں ایڈجسٹ ہوں گے لیکن آپ میں سے ہوں گے اور ان کو آپ کو اس پہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ ہو سب برابر ہو. تو دوسرا جتنے کام کاج ہیں یہ ہم کوئی ٹھیکیداری نظام نہیں ہوگا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں نے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پر مجھے بتانا ہے. جن سرکاری ملازمین نے 2 نمبری کی ہے وہ میرے تک کتنا پہنچ رہی ہے. جو ثبوت آپ کے پاس ہے آپ پہنچائیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جس نے ملازمت کرنی ہے وہ سیاست دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی. وہ ملازمت چھوڑ دے سیاست میں آ جائے ویلکم کریں گے. اس کی جگہ کوئی اور بچہ آگے آ جائے گا. اب خان صاحب نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہاں جو ایڈاک پہ ایک شب خون مارا گیا تھا نوجوانوں پہ ایڈاک نظام پہ لوگوں کو مستقل کیا تھا اس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارا ریویو میں جائے گا. آپ کے اس حلقے میں انشاءاللہ تعالی ہزاروں کے حساب سے نوکریاں آئیں گی اور میری کوشش ہوگی کہ وہ جب آپ تقسیم کریں اتنے احسن طریقے سے تقسیم کریں کہ 5 سال کے بعد جب ہم الیکشن میں جائیں. ابھی جو الیکشن ہونے والا ہے یہ جلدی ہو جائے گا. 5 سال بعد والے کی بات کرتا ہوں. اس وقت میرے حلقے کے اندر کوئی بھی بیٹا اور بیٹی ایسی نہ ہو جو کہے کہ مجھے 2 سال ہو گئے مجھے نوکری نہیں ملی. اور کوئی بھی گاؤں محلہ ایسا نہ ہو جہاں سڑک کا رابطہ نہ ہو. پانی کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 45 پوسٹیں ادھر ہیں اس کو بھی ہم ایکسٹینشن کرنے والے ہیں. وہ حکومت بننے کے بعد وزارتیں بننے کے بعد دمہال اور چابا کا کہا تھا ادھر بھی کریں گے. یہ جو پوسٹیں ہوں گی یہ لوکل سطح پر ہوں گی اور آپ لوکل لوگوں کے مرضی کے ساتھ ہوں گی. تو آپ سب لوگ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی ہر اس کام کے ساتھ جو آپ کام کروائیں جو آپ بھرتی کروائیں اس کے ساتھ ان شہداء کے لیے دعائیں ضرور مانگیں جنہوں نے خون دیا ہے ہماری پارٹی کے لیے. اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ محمد ظہیر شہید اور محمد رمضان شہید کا خون رائے گاں نہیں جائے گا. میں آج 6 تاریخ ہے
2 ہفتے ہو گئے ہیں. میں نے یہ پہلا آج پولیٹیکل ہم نے میٹنگ کی ہے. آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے صبر کیا ہے. ایک چیز جو فون پہ تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے پچھلے دنوں میں رابطہ نہیں رکھ سکا آپ سے. اس کا یہ پرابلم تھا کہ میں میٹنگز میں ہوتا تھا. یہ قتلوں کے حوالے سے جو شہید شدہ تھے, آئی جی سے کبھی میٹنگ تھی, کبھی کسی سے میٹنگ تھی, تو بہت زیادہ تھا. فون میرے پاس ہوتا ہی نہیں تھا, اگر ہوتا تھا تو وہ سائلنٹ تھا. اور جب میں واپس اٹھاتا تھا تو اتنے کالیں آ جاتی تھی کہ مجھے فون کرنے کا موقع نہیں ملا. اس میں آپ مجھے تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ یہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ایسا آدمی جو دن میں 15 بار فون کرتا ہے, اللہ نہ کرے کل اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, تو میں سوچوں گا کہ یہ تو ویسے ہی دن کو پوچھتا ہے کھایا کیا ہے, کدھر ہے, تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فون ڈائریکٹ کریں, مجھے ضروری فون کریں, ضروری کام ہو, گپ شپ ہو, آپ کریں. ہر وقت فون میں انگیج کرنا, یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی اور بندے کا جو ہے وہ حق مار رہے ہیں. تو میں اب کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے حلقے میں اکٹھے نکلیں گے, پورے حلقے کا ٹور لگائیں گے, گھر گھر جا کر لوگوں کا آپ شکریہ ادا کریں اور ان کو کہیں کہ میں بھی آ کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بھی ان کے گھر جاؤں گا, ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 100% خوش ہوں آپ لوگوں کی محنت سے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جتوا دیا, اور یہ آپ بھی مانیں کہ آپ الیکشن جیت گئے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. وزیر اعظم کون بنا ہے, کیا ہوا ہے, حکومت کیا ہوئی ہے, ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے چڑھئی جیتا ہے اور وہ جیت لی ہے. اس پر آپ کو مبارکباد. اور آپ نے اب تیاری کرنی ہے دوسرے الیکشن جو ابھی ہونے والا ہے. ہر 2 صورت میں الیکشن ہونے والا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج یا کل اعلان ہو جائے کہ الیکشن ہو رہا ہے, یہ بھی ممکن ہے. تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ نے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پر ورکنگ کریں, وہ لسٹیں نکالیں, چیک کریں, جس نے ووٹ دیے ان کا شکریہ ادا کریں, جنہوں نے نہیں دیے ان کے ووٹ کاسٹ کریں. اس وجہ سے کہ جب ہم مینڈیٹ کے ساتھ, جو عوام کا مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہم قانونی طور پر ساتھ لے کر جب اسمبلی میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں ہمارے لوگوں کے حقوق کا زیادہ تحفظ ہوگا. وہاں سے جو فنڈز آئیں گے, سارے فنڈز اس حلقے میں جو ہوں گے وہ ہمارے لوگوں کے لیے ہوں گے. تو میں ایک بار پھر آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس موقع پر علی امین گنڈا پور صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جو بھائی بن کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہر جگہ پہ. اور وہ انہوں نے کہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی شہداء کی فاتحہ کے لیے بھی آئیں گے. تو جب وہ آتے ہیں, پرائم منسٹر آتے ہیں, کوئی بھی قائدین آتے ہیں, آپ کو اطلاع ہوتی ہے تو آپ وہاں آ جائیں. دوسرا ایک چیز آپ نے اب چینج کرنی ہے کہ آپ ہماری ٹیم ماشاءاللہ ٹیسٹڈ ہوگی. آپ سب نے ٹیسٹ پاس کر لیے. اگر کوئی میٹنگ ہے, کسی ایک کو اطلاع ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو بھی اطلاع دے دے. یہ آپ نے اپنی ٹیم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے. اور ہمارے درمیان کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, بشمول میرے. آپ سب لیڈر ہیں. اب آپ سب نے یہاں نظام چلانا ہے, اور جو جتنا ٹائم دے گا اس کا اتنا جو ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب جب الیکشن اناؤنس ہوگا تو حلقہ آپ دیکھ لیں. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے پارٹی کے لیے بہت جدوجہد کی. 1 سیٹ سے لے کر وہ 32 سیٹوں کا لے گئے. اور اتنا بڑا دل ہے کہ جب ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, انہوں نے کہا کہ یوں نیازی میرا بھائی ہے, وہاں جا کر ووٹ ڈالا. تو یہ ہے پارٹی ڈسپلن, یہ ہے قربانی. ہم سب ایسی ہی قربانی دینے والے ہیں. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے کام ہوں, ہمارے معاشرے کے اندر برابری ہو. تو آج عملاً میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر برادریزم ختم ہوگی. اور یہ آپ نے کیا ہے, میرے ساتھیوں نے کیا ہے. یہ الیکشن آپ نے لڑا ہے, آپ نے جتوایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلا ٹیسٹ بھی آپ پاس کریں گے. اور بالکل آپ مایوس نہیں ہونا. آپ کی حکومت بن گئی ہے, آپ جا کر سکون سے سو جائیں. میں نہیں سوتا, میں جاگتا ہوں. میری کوشش ہے کہ میرے علاقے کے جو کام ہے وہ ہوں. میری کوشش ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں
ان کو نوکریاں ملیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ سکون سے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی پوسٹیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بیٹھ کر فیصلہ کر کے مجھے رسید دیں گے، چٹ آپ نے دینی ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے تو باقی جو میرے ساتھی الیکشن دینے والے دن جن کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، جس میں چودھری عابد صاحب سے تمہال والے، اس کے علاوہ گاکھا ٹیم ہے، وہاں ہماری لڑائی ہوئی، پھر پلال کلام میں پلال راجگاؤں پولنگ اسٹیشن پر نمدار ارشد صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، اس کے علاوہ پلال خود، اس کے علاوہ چاولہ کے مقام پر، پنجن کے مقام پر، گلپر کے مقام پر، سمالا، تروچی، گنا، جس جگہ پہ بھی دونوں پارٹیاں ہمارے خلاف لگی ہوئی تھی، دونوں میں ہم سے ووٹ چھین رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ ان کے قتل ہو گئے ہیں، یہ پریشان ہے۔ تو اس وقت انہوں نے پھر ہمارے لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا۔ تو میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا پورا کہ یہاں صابر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ گلزار اسلم صاحب، یہ جو ساری ٹیم تھی، یہ تنہا وہاں کھڑے رہے، انہوں نے مقابلہ کیا اور ووٹ نکالے۔ اور میں آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا، جو سٹینڈ کیا ہے، یہ جتنے قائدین یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے اس دلیری پر، آپ کی اس جرأت پر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سب کے لیے آپ کلیپنگ کریں۔ شفیق مغل صاحب زخمی ہو گئے تھے، یہ آج ہی چل کے آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی محنت کی۔ باقی جتنی ہماری پڑھائی والی ٹیم ہے، اس کا میں انتہائی ممنون ہوں کہ ایسے حالات میں جب دو پہاڑیاں ادھر پڑی ہوں تو جو جرأت، جو ہمت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا حلقہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہے اور کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے باشمول میرے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا الیکشن لڑا اور بہت محنت کی، اور آپ کو جیت مبارک ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ صرف رسمی کاروائی باقی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ دن 12 بجے جیتے گے۔